اب میت نے کیا کیا، مرنے والے نے وصیت کر دی میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے گا، بس وصیت کر دی. اب فلاں ہے ہی نہیں اس وقت، فلاں موجود ہی نہیں وہاں پہ، انہوں نے تو وصیت کر دی میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے گا، یا میری میت فلانی جگہ پر دفن کی جائے. تو پھر ورثہ کیا کرتے ہیں، اس قدر اہتمام کرتے ہیں ان دو باتوں پہ، بھائی ابا نے کہا تھا وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، فلانا بندہ پڑھائے گا، میری میت فلاں جگہ دفن ہوگی. تو دیکھیے، یاد رکھیے، اس قدر اہتمام کرتے ہیں بعض لوگ کہ شرعی واجبات کی بھی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ازروع شرع ایسی وصیت لازم نہیں ہوتی. اگر کوئی بات خلاف شرع لازم نہ ہے تو اس پر عمل جائز ہے. خلاف شرع نہیں ہے تو پھر کر لیجئے، لیکن اگر خلاف شرع جا رہی ہے، شرع کے خلاف ہے، تو پھر اس پر وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. پھر میراث کی تقسیم نہیں کرتے، ایسے ظالم ہے کہ میراث تقسیم نہیں کرتے. ایک سنگین کوتاہی بہت کثرت سے ہو رہی ہے، میت کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی. جس کے قبضے میں جو مال ہے وہی اس کا مالک بن جاتا ہے. طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اس کو اپنے لیے حلال بنانے کی کوشش. پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں گرفتار ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ہم سب ایک ہی تو ہیں، ہم ایک دوسرے کی تصرف کی اجازت بھی ہے، لہٰذا تقسیم کی کیا ضرورت ہے. کیا کہتے تھے بھائی لوگ، کہتے تھے کیا ہو گیا، ابا کا مال ہے، تمہارا ہمارا ہی، تو ہم ہی تو رہ رہے ہیں اس گھر میں، تم ہماری بہن نہیں ہو کیا، تم ہمارے چھوٹے بھائی نہیں ہو گے، تم تو الگ رہ رہے ہو، ہم ہی تو رہ رہے ہیں ابا کے گھر میں، کیا ہو گیا. تو اجازت ہے نا بھائی، استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کو کیا تقسیم کرنا، تو یہ تعویل وہی شخص کر دیتا ہے جو قابض ہوتا ہے، کیونکہ اسی کو نفع ہو رہا ہے. دوسرے ورثہ چھوٹے ہوتے ہیں، ماتحت ہونے کے باعث شرما شرمی سے کچھ نہیں کہتے، مگر دل سے اجازت نہیں دیتے. تو ان کی یہ ظاہری اجازت جو ہوتی ہے نا، خوش دلی سے نہیں ہوتی. اب کیا کریں، جب ایک شخص ڈھیٹ بن کے بیٹھ گیا ایک گھر کے اندر اور وہ دے ہی نہیں رہا، اماں کے برتن استعمال کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے، تو اب وہ دے ہی نہیں رہا، تو اب کیا کریں، اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا. تو ایسے کرنا بھی غلط ہے، کوتاہی ہے، اس کو فوراً تقسیم کرنا چاہیے. لڑکیوں کو میراث نہ دینا، بہنوں کو میراث نہ دینا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ایسا نہیں ہے وہ جہیز دے دیا تھا تمہیں ابا کی جائیداد میں، اب تمہارا کیا حصہ ہے، تمہیں تو جہیز دے دیا تھا. جہیز میراث تھوڑی ہے بھائی، میراث ہے، جہیز تو آپ نے دیا، آپ نے اپنی مرضی سے دیا نا، جو کچھ بھی دیا. تو میراث تقسیم ہوگی، اس کو دینا پڑے گا، آپ کو حصہ دینا پڑے گا. تقسیم ہوگی، ورثہ میں ہے اور دینا پڑے گا. میراث سے محروم کرنا حرام ہے، ظلم ہے. تو یہ ظلم نہ کریں. بہنوں کا حصہ ان سے زبردستی معاف کروا لینا. دیندار گھرانوں میں پائی جاتی ہے یہ والی بات، اہل علم گھرانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ بہنوں سے میراث کا حصہ معاف کرا لیتے ہیں. یاد رکھیں، بیچاری کیا کریں گی، معصوم بہنیں مظلوم ہیں، کہہ دیتی ہیں چلیں ٹھیک ہے. غلط ہے، بالکل غلط ہے. کافرانہ رواج سے ظلم عظیم کے ساتھ ساتھ ان مظلوم عورتوں کی زبان بندی بھی کر رکھی ہے کہ ایسا ظلم، ایسی ظالم دنیا داری، یہ دنیاوی عذاب سے تو بچ جائیں گے. حساب کتاب کا ایک مقرر وقت آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے. تو بہنیں جو ہیں وہ بیچاری بادل نخواستہ دل نہیں ہوتا ان کا، بس معاف کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے، کیونکہ خوش دلی سے معاف کیا نہیں کیا، یہ بالکل نہیں کرنا ہے. بہنوں کا حصہ ان کو دینا ہے. ہدیہ دینے کا دستور بنا لیا لوگوں نے، ہم نے ہدیہ کر دیا بس، اب میراث میں کوئی حصہ نہیں. دیکھیں میراث ہے، ٹھیک ہے، ہدیہ ہے. تو بہنوں کی رضامندی اگر نہیں ہے، اول تو ہوگی نہیں بھائی، کیوں ہوگی، ابا کی جائیداد میں سب کا حصہ ہے، کیوں بہنیں دیں کسی کو، لو اپنا اپنا حصہ، سب لو بھائی اپنا حصہ، ٹھیک ہے. تو حرام کو حلال بنانے اور بے زبان مظلوم بہنوں کا حصہ میراث ہضم کرنے کے لیے جو چالیں چلی جاتی ہیں نا، وہ چالوں سے پرہیز کریں. اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اور یاد رکھیے آخرت کا عذاب بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں.